السلام علیکم۔ پاکستان میں عام انتخابات کیا اکتوبر سے پہلے ہو پائیں گے یا اکتوبر سے بعد میں ہوں گے؟ یہ بحث آج کل سیاسی حلقوں میں پورے زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک پاپولر ویو کے اوپر عمران خان اس وقت ہیں، تو انتخابات جتنا جلدی ہوں گے تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ پاپولیرٹی ویو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکن بیانیے کے اوپر عمران خان نے کھڑی کی تھی، شاید اس کا زیادہ دیر برقرار رہنا، اس کو قائم رکھنا وہ عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے۔ مشکل کیوں ہوگا؟ کیونکہ جنرل باجوہ کے اوپر جو بیانیہ بنایا گیا تھا، میر جعفر، میر صادق، غیر ملکی سازش کے اوپر ان کی حکومت گرا دی، وہ ہر آئے دن کے ساتھ ڈھہتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کے خلاف جو بیانیہ تھا اس میں عمران خان خود وقت کے ساتھ نرمی لا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ بنا کے چلنی ہے تو زیادہ عرصہ اسے بگاڑ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کا وہ بیانیہ جو 27 مارچ کو جلسے والے دن شروع ہوا تھا وہ پورے زوروں کے اوپر تھا 9 اپریل کو، اور پھر مئی جون کے مہینے میں بھی بڑی تیزی تھی۔ لیکن اب پچھلے 1-1.5 ماہ میں جب سے انہوں نے اس امریکن ایک فارمر امبیسڈر کے ساتھ ملاقات کی، رافیل کے ساتھ، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی تیزی کے ساتھ وہ کمی لا رہے ہیں۔ جتنا اسے وہ اوپر لے کر گئے تھے اتنا ہی تیزی سے نیچے لا رہے ہیں۔ ان کے پارٹی کے لوگ امریکی سفارتکاروں سے یہاں اسلام آباد میں مل رہے ہیں، اور اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بڑے کھلے عام جاتے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیا ڈسکس کرتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن امریکی سفارتکاروں سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، فارمر ایم این ایز یا فارمر منسٹر جا کے ملاقاتوں میں اپنے تعلقات ہی بنانے کی کوشش کرتے ہوں گے، وہاں لڑائی لڑنے تو نہیں جاتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے عمران خان کا جو بیانیہ جنرل باجوہ کے اوپر تھا، وہ کاف لیگ کے کچھ بیانات کے بعد اس کے اندر بہت ہی بے وقوتی آ گئی ہے۔ وہ لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنا وزن موجود ہے جتنا آج سے چند ماہ پہلے تھا، بلکہ جنرل باجوہ کی پوزیشن بعض حوالوں سے وہ متنازع طور پر سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک تاثر یہ تھا، اور یہ بالکل اسلام آباد میں آپ جس سے بھی بات کریں گے اس کا تاثر یہی تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے ہٹائے جانے کے ایشو کے اوپر جو تنازع شروع ہوا تھا عمران خان سے، وہی نتیجہ بنا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے میں، کیونکہ فوج پہلے ان کو بندے پورے کر کے دے دیتی تھی، اس کے بعد فوج نے سر سے ہاتھ اٹھا لیا کہ آئندہ سے آپ کے بندے پورے کرنا، آپ کے ایم این اے پورے کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنے ایم این ایز کو آپ نے خود پورا کرنا ہے۔ تو یہ وہ تنازع تھا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو سیم پیج عمران خان کہتے تھے، وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ لیکن اب کاف لیگ کے بیانات سے لگتا ہے کہ یہ بات پورے طریقے سے درست نہیں ہے۔ تو یا کاف لیگ جھوٹ بول رہی ہے، تو لیکن اگر سچ بول رہی ہے تو جنرل باجوہ کی پوزیشن جو ہے اس معاملے کے اندر وہ متنازع طریقے سے سامنے نظر آتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو چودھری پرویز لائی کا یہ بیان کہ ہمیں تو پہلے مونس یہ بیان دے چکے ہیں، اس کے بعد اس کو ریکنفرم یا انڈورس کیا ہے اس بیان کو چودھری پرویز لائی نے کہ ہمیں تو خود جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے آپ نے۔ کاف لیگ کے اندر چودھری شجاعت اور پرویز میں لگتا نہیں تھا کبھی دراڑ آئے گی، تو دراڑ اتنی بڑی کہ شجاعت صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے زبان دے دی ہے نواز شریف کو، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو وہ اور ان کے صاحبزادے تو چلے گئے ادھر، طارق بشیر چیمہ بھی ادھر چلے گئے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور باقی کاف لیگ پرویز لائی سمیت عمران خان کے ساتھ۔ تو لیکن پرویز لائی اس کی وجہ جنرل باجوہ کو قرار دیتے ہیں۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ مونس کے بعد دوسرا بیان ہے۔ مونس نے بھی یہی بولا کہ مجھے جنرل فیض نے بولا تھا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا، تو پوزیشن عمران خان کے اس بیانیے کی، اس کے اندر بہت زیادہ چوٹ آئی ہے اس بیان کے بعد۔ ایک بیان بھی نہیں بلکہ بیانیہ کہنا چاہیے کاف لیگ کا، سرکاری بیانیہ جس کو وہ آفیشلی کنفرم کر رہے ہیں، اور کسی ذریعے سے ابھی تک ہمارے پاس اس کی ڈینائل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گیم واقعتاً اس وقت میدان کے اندر موجود تھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ہم لوگ لا علم تھے، لیکن اوپری لیول کے اوپر ہم سمجھتے رہے تھے، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کسی خفیہ ایجنسی کی طرف سے پرویز لائی کو کال آئی ہے، کیونکہ یہ تو دعائے خیر کر چکے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ شمولیت کر کے، اور پی ڈی ایم کے فورم سے پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، اور وہاں جاتے وہاں مٹھائیاں بھی کھا لیں، دعائیں بھی مانگ لیں، اور جاتے جاتا رستہ بدلا اور بنی گالا گیا اور ادھر شامل ہو گئے۔ تو کسی کو بات سمجھ نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عین وقت پہ راستے میں ان کو ایک فون کال آئی ہے، اور فون کال کے نتیجے میں یہ بنی گالا پہنچے، اور انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا کہ وہ کال جو تھی چودھری شجاعت کو نہیں آئی، انہی کا رابطہ ہوا، یا انہوں نے فون کال کی جس کے نتیجے میں یہ رستے جدا ہو گئے، اور وہ رستہ جس نے جدا کروایا اس کا نام انہوں نے فارمر آرمی چیف کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ دوسرا اسمبلیوں کی مدت ہے۔ عمران خان کی پوری کوشش یہ ہے کہ 23 مارچ کے قریب دائیں بائیں ایک آدھ دن آگے پیچھے رمضان کا آغاز ہے، تو اس سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں۔ یہ
ہائیلی ان لائکلی ہے. اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو درمیان میں ٹائم بہت کم ہے. اب دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو 3 مہینے میں ویسے تو آئینی مدت ہے, لیکن آئینی مدت کا اطلاق تو تب ہوگا نا کہ جب اسمبلیاں نہیں ہوں گی. ابھی تو اسمبلیاں موجود ہیں. اور دوسرا الیکٹورل ریفارمز, الیکشن کمیشن اگر نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا چاہتے ہیں, ری کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, تو اس کے لیے بات چیت وہ چیزیں ابھی میدان میں ہیں نہیں. اور اس سے بھی بڑا چیلنج ہے پاکستان کی اکانومی. پاکستان کی اکنامک ولنریبلٹی بہت اوپر کے لیول کے اوپر ہے, اور پوری کوشش ہوگی موجودہ حکومت کی بھی, اور اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد کرے گی حکومت کی, کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے. دوست ممالک سے 8-10 ارب ڈالر مل جائے تو پھر آپ کا 30 جون تک فائنینسنگ گیپ جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے, اور آپ آسانی سے یہ عرصہ گزار لیں گے, کوئی مسائل نہیں آئیں گے. لیکن درمیان میں ڈسرپشن آتی ہے تو آپ ڈیٹ سروسنگ میں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن جائے گی. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے سر کے اوپر نازل ہو جائے. تو ارلیسٹ پاسبل جو ٹائم فریم نظر آتا ہے وہ یا تو مئی کا مہینہ ہو سکتا ہے یا پھر اکتوبر اپنے وقت پہ ہوں گے. اس کے درمیان میں ابھی مجھے نہیں کوئی ونڈو نظر آتی جس میں الیکشن کے لیے کوئی ممکنہ صورتحال ہو. مئی کے بعد اکتوبر اس لیے کہ درمیان میں جو بجٹ آنا ہے, حکومتیں چاہیں گی کہ اپنا بجٹ اناؤنس کریں. جو انہوں نے کے پی میں عمران خان کی حکومت ہے تو وہ بجٹ دے کے جانا چاہیں گے. پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت ہے, وہ کیپٹلائز کرنا چاہیں گے کہ ان کو حکومت مل گئی ہے, تو بجائے وہ درمیان میں چھوڑ کے چلے جائیں, آئندہ بجٹ اناؤنس کریں, اپنے علاقوں میں اسکیمیں اعلان کریں, اور پھر انتخابات میں جائیں جس کے اوپر وہ الیکشن جیت سکیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر ان کی ترجیح ہوگی صوبائی حکومتوں کی کہ وہ بجٹ دے کر جائیں, بجائے بجٹ سے پہلے جائیں کہ آنے والا کوئی اور آئے اور وہ بجٹ کا اعلان کرے. اسمبلیوں کی مدت کیا 4 ماہ سے پہلے ٹوٹ سکتی ہیں؟ پرویز لائی کیا کہتے ہیں؟ چودھری صاحب کہتے ہیں 4 ماہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ روزوں کے بعد عید کے بعد, تو روزوں کے بعد عید کے بعد پھر مئی کا مہینہ آ جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی. تو یہ ابھی لمبا ٹائم لگتا ہے. عمران خان کو لگتا ہے چیلنج اصل پنجاب میں ابھی بھی موجود ہے, وہ پیش آئے گا. اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے چودھری پرویز لائی کی منظوری, ان کی منشا, ان کی حمایت, ان کی سپورٹ درکار ہوگی, جو ان انٹرویوز سے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی مرضی اور منشا نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمران زور دیں اور کوئی سیاسی چال چلیں جس کے نتیجے میں وہ قائل ہو جائیں, بظاہر ایسا چیز موجود نہیں ہے. وہ پبلکلی انٹرویوز کے اندر اس چیز کے انکاری ہو رہے ہیں. عمران خان کا جنرل باجوہ کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ کافی تضادات کا شکار ہے. مونس کے بیانات اور پرویز لائی کے بیانات میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا, لیکن عمران خان جنرل باجوہ کے اوپر ڈبل گیم کا الزام عائد کر رہے ہیں. سنیے گا. عمران کی اس سٹیٹمنٹ کے اندر کچھ باتیں کہ ایم کیو ایم یا وہ باپ پارٹی وہ تو تھی انہی کے کنٹرول میں, یہ باتیں ٹھیک ہیں. انہوں نے عمران خان کی 2018 میں حکومت بنوائی تھی, اور اس حکومت بننے کے بعد عمران خان جتنی تعریفوں کے پل باندھتے تھے جنرل باجوہ کے, وہ بھی شاید تاریخ میں کسی نے نہیں باندھے ہوں گے. تو سب سے بڑی کمزوری جس کو عمران کو اپنی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو حکومت چاہیے تھی تو اس وقت تو ان بیساکھیوں کے اوپر آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے انتظار ہی نہیں تھا. اس امپائر کی انگلی کے کھڑے ہونے کا انتظار آپ کر رہے تھے, اور پھر وہ تعریفیں کی کہ وہ بھی شاید کسی نے نہیں کی ہوں گی. اسی کہتے ہیں اس نیب ان کے کنٹرول میں تھی, اسی نیب سے پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا تھا. 10 مقدمات صحیح ہوں گے, 90 غلط تھے, لیکن وہ اس وقت تک سب کچھ اچھا تھا. اس وقت تو کچھ برائی نظر نہیں آئی. اور تعریفیں کہ وہ جنرل باجوہ سے تو بہتر انسان آج تک کبھی ہوا ہی نہیں, آپ کہتے ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں. سنیے پہلے کیا کہتے ہیں. اب یہ تعریفیں اگر آپ نے سنی ہو تو اس کے بعد عمران جو کچھ کہہ رہے ہیں ہضم کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو یا تو عمران پہلے سب کچھ جھوٹ بول رہے تھے تو یا آپ غلط کہہ رہے ہیں. بنیادی طور پر آپ کو ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے حکومت نہ لینی چاہیے, نہ ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے کسی کی حکومت گرانے میں حصے دار بننا چاہیے. یہ وہ روایتی سیاست ہے جس میں پاکستان کے تمام صف اول کے سیاستدان جو ہیں وہ اس میں ملوث رہے ہیں, اور عمران خان بھی انہی میں سے ایک ہے. کہتے یہ ہیں کہ میں باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوں, وہ تو چور ڈاکو ہیں, لیکن وہ بھی اسی رستے سے اقتدار کی منزل پاتے تھے اور اسی رستے سے گرتے تھے. عمران خان بھی اسی رستے سے آئے اور اسی رستے سے گئے. تو اب یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی. ایک معاملہ جو اور بھی کافی تنازع والی شکل ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی. کیا عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن خوشی سے دی یا ناخوشی سے دی؟ میں نے اس پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ پورا سنایا ہے کہ جب یہ ایکسٹینشن دینے لگے تھے 3 سال کی ایکسٹینشن, ریٹائرمنٹ کی ان کی بات 2019 میں, تو میں پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر سرکردہ رہنما کے پاس گیا. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا تھا ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, یہ فوج کے خلاف سازش ہے. باقاعدہ آپ ایک آرمی چیف کو برائب کی طرح وہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیتے ہیں اور بدلے میں چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سپورٹ کرتے رہیں. تو میں ان کے ایک بڑے سینئر پولیٹیشین کے پاس گیا, بڑے سینئر عمران خان کے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک.
میں نے کہا کہ یہ تو ڈکلیئرڈ پالیسی تھی عمران خان کی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تو آپ ایکسٹینشن کیوں دینے لگے؟ تو یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ کہ جتنی سپورٹ جنرل باجوہ سے ہمیں مل رہی ہے، کسی نئے کو لگایا تو اتنی سپورٹ نہ ملی تو پھر کیا کریں گے، اس لیے ایکسٹینشن دے رہے. یہی صورتحال تھی، اس کے علاوہ کوئی بات تھی ہی نہیں، کیونکہ جتنا سیم پیج کا راگ یہ پیٹتے تھے اتنا تو راگ کسی نے پیٹا ہی نہیں ہے، اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی چند ہی عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے ہی DGISI نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر اس کی تصدیق بھی کر دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ایکسٹینشن دے دی. یہ الیکشن سے پہلے کی پالیسی بھی یہ تھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، الیکشن میں حکومت پانے کے بعد ایکسٹینشن بھی دی، اب دوبارہ حکومت پانے کے لیے کہ PDM کو گرا کے تو ہماری حکومت بن جائے، پھر دوبارہ انہیں کہا کہ آپ ایک ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، غیر محدود مدت کے لیے آپ ہی کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں، صرف ہماری حکومت دوبارہ بنوا دیں. تو بھائی یہاں سیاست ہو رہی ہے، پھر پاکستان یا کسی اصول کی بات نہیں ہو رہی ہے. سنیے تینوں کی اسٹیٹمنٹ آپ کو سنا. اب ایک بات یہاں اس پروگرام کا آج ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن ایکسٹینشن والی آپشن بائی لا ختم کر دینی چاہیے. جنرل باجوہ کے وقت ہی عمران خان نے اس لا کو امینڈ کیا تھا، اتنی محبت تھی کہ لا ہی امینڈ کر دیا تھا، اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں ساروں نے غیر مشروط حمایت، PMLN سمیت سب نے غیر مشروط حمایت کی تھی. اس لا کو امینڈ کر دینا چاہیے تاکہ فوج کو لالچ کے طور پر آرمی چیف کو کسی کو کوئی سیاسی حکومت عہدہ آفر نہ کرے. جو آج کے ہمارے شرکا ہیں ان کی طرف آتے ہیں. چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے اور اعجاز الحق صاحب PML جاز سے، دونوں ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. طارق فضل صاحب، جو چودھری پرویز لائی اور مونس کے بیانات ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کی طرف جاؤ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ فوج نے تو ایک نیا بیانیہ بنایا تھا کہ ہم نے گزشتہ سال اکتوبر سے طے کر لیا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، غیر سیاسی ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب، آپ نے جو اپنی ابتدائی گفتگو کی ہے بنیادی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرویز الہی صاحب کا یا مونس الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی حد تک یہ بات نہیں ہے. جس موضوع کو آپ نے اٹھایا ہے یہ ہماری پچھلی جو دہائیوں کی سیاست ہے اس میں اس طرح کی آپ کو ایک تو ہوتی ہے نا براہ راست جو انٹرونشن ہے، جو جنرل ایوب خان نے کی، جنرل ضیاء الحق نے کی، جنرل مشرف نے کی، جنرل یحییٰ بھی ظاہر ہے اس کا اثر ہے. ایک تو وہ ہے. یہ جو بات آپ سوال کر رہے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ انٹرونشن کا ہے، اور اگر ان کی بات صحیح ہے تو یہ واقعی بڑا افسوسناک بھی ہے اور بڑا چونکا دینے والا بھی ہے. آپ تو اگر نہیں کہہ سکتے، میرے جیسا بندہ تو کہہ سکتا ہے. آپ تو سسٹم کا حصہ تھے، آپ کو تو زیادہ واقفیت ہوگی کہ کیا ہو رہا تھا. نہیں، میں ان کے بیانات کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بیانات کے حوالے سے سوال پوچھا ہے میرے سے چودھری پرویز الہی کا اور مونس الہی صاحب کا، کہ اگر انہیں جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی، اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک بھی ہے اور بڑا تشویشناک بھی ہے کہ جو پولیٹیکل، دیکھیں جو ڈومین ہوتی ہے اور پولیٹیکل ڈومین کے اندر یا اس فیلڈ کے اندر جو اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہی اتحادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ 4 سال حکومت میں رہے، وہی اتحادی ہمارے ساتھ آئے تو ہم جو ہے آج حکومت میں ہیں. یہ تمام ایسی ڈومین ہے کہ جس میں کسی طرح کی مداخلت، اور بالخصوص سابقہ آرمی چیف کا نام لیا گیا ہے، یہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک ہے اگر اس میں کوئی حقیقت ہے. اعجاز الحق صاحب آپ بتائیے گا جنرل باجوہ کا رول، کیونکہ چودھری صاحب کے بیانات نے کھول کر سامنے چیز ایک رکھ دی ہے آپ کے، کیا مقصد ہو سکتا ہے اس موقع کے اوپر؟ دونوں کا بیان آیا، مونس کا بھی بیان آیا اور چودھری پرویز کا بھی بیان آیا، اور رول جنرل باجوہ کا. دیکھیں، اس جو موجودہ صورتحال میں جس واقعے کی ذکر وہ کر رہے ہیں، اگر تو وہ بنی گالہ جاتے ہوئے موجودہ صورتحال میں پنجاب کی جب بات ہو رہی تھی اس کے کنٹیکسٹ میں ہے یا 2018 کے کنٹیکسٹ میں ہے. 2018 کا تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے کاف لیگ جو ہے وہ PTI کے ساتھ شامل ہوئی تھی اور کس طرح سے ان کی نیگوسیشنز ہوئی تھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر، وہ مجھے بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ تو طارق فضل صاحب کو پتہ ہونا چاہیے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانات کی حد تک، میرا خیال ہے طارق فضل صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے. MKM کے ساتھ کیا ہوا، اس کو 2018 سے آپ کنفیوز نہ کریے. یہ مونس سے بھی جب سوال ہوا تھا کہ آپ کو جاتے جاتے کوئی فون کال آئی تھی، آپ تو PDM سے وہ دعائیں وائیں کر چکے تھے، ان سے پرویز صاحب سے بھی دونوں سے یہ سوال ہوا تو دونوں نے اسی والی چینج کا ذکر کیا جو ابھی اپریل کے مہینے میں آئی تھی، اسی تبدیلی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کوئی اس سے پہلے 2018 کا ذکر نہیں ہو رہا.
ہاں ٹھیک ہے نا, وہی میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو ساری اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا ایک رجیم چینج کا وہ کس طرح سے ہوا تھا. کیونکہ مجھے تھوڑے بہت علم تو ہے جو کہ اپنے جاننے والی جماعتیں تھیں کہ ان پہ کس طرح کا رجیم چینج کیسے ہوا سر؟ اس کا مطلب یہ ہے سر, وہ تو پرویز صاحب کو خود کہہ رہے تھے کہ آپ جائیے عمران خان کے ساتھ, تو رجیم چینج کیسے ہوگی؟ وہ تو رجیم چینج ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز کی وجہ ہو, مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بھی یہ والی آپ نے بات صحیح بولی ہے, یہ بات آپ نے صحیح بولی ہے, یہ جو چیک اینڈ بیلنس آپ نے بولا ہے نا, یہ چیک اینڈ بیلنس والی بات آپ نے صحیح بولی ہے, یہ صحیح جملہ آپ نے استعمال کیا. وہ چیک رکھنا چاہتے تھے ان کے اوپر بھی اور عمران خان کو بھی توازن پہ رکھنا چاہتے تھے, ادروائز وہ 10 15 20 بندے اس کے اور توڑ سکتے تھے جو نہیں توڑے گئے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن بندے توڑنے سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑا, بندے تو ووٹ ہی نہیں دے سکے. بعد میں پنجاب کے اندر بھی یہی بات ہوئی, لیکن وہ 10 لوگ جو تھے وہ میٹر کرتے تھے جو کہ کاف لیگ کے تھے, اسی کی وجہ سے حکومت بنی وہاں پر اور اسی کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے وہاں پر. اور پنجاب کے اندر بھی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت ہیں, انہوں نے ابھی تک کسی نے کوشش نہیں کی, اگر وہ آرم ٹوئسٹنگ کرنا چاہتے تو الیکشن کمیشن سے فیصلہ آتا تو یہ سارے لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے. تو یہ اس وقت کی فارمر اسٹیبلشمنٹ جو تھی, فارمر جو آرمی چیف تھے, تو ان کا ایز اے اسٹریٹجی یہ ان کا پالیسی کا عمل دخل رہا ہوگا اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت رہنے دیں, اس سے توازن رہے گا. یہ آپ کا لفظ اچھا ہے, توازن والا, چیک اینڈ بیلنس والا, میں اسی کو استعمال کر رہا ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایز پارٹ آف اسٹریٹجی کیا گیا. بالکل میرا خیال ہے کہ پارٹ آف اسٹریٹجی تھا, کیونکہ جو کچھ یہاں ہوا 11 اپریل کو, میرے خیال میں وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر اس پر ہم پردہ ڈالنا چاہیں یا خاموش رہنا چاہیں, اور خاص طور پہ میں یہ اب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب جنرل باجوہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. مزہ تب تھا کہ جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اب یہ باتیں تب کرتے. اب ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو بہت سی باتیں ہوں گی. کارگل کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے تو اتنی باتیں نہیں کی جتنی ان کے جانے کے بعد کی, کہ میری کمر میں جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی جنرل باجوہ کے خلاف بیانات دے رہی ہے. وہ لوگ بھی بیانات دے رہے ہیں جن کے متعلق میں آن ایئر نام نہیں لینا چاہتا, جن کو وزارتیں ان کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے پہ ملی تھی, کھانا ساتھ کھایا تھا تو اگلے دن وزیر بن گئے تھے, رات کو ڈنر پہ بلایا تھا, اگلے دن ایک وزارت آفر ہوگی, وزیر بن گئے تھے. وہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ جنرل صاحب کے 8 مہینے تو بڑے خراب تھے. پہلے 4 سال کا ذکر نہیں کر رہے, کہتے 8 مہینے بڑے خراب تھے. تو یہ جانے ہی دیں آپ, ہمارے یہ جو بہادر باد سیاستدان ہے نا, جو آتے ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہیں, بس جب جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ساری باتیں وہ جمہوری ہو جاتے ہیں. اس دن جس دن رخصت ہوتا ہے نا فارمر آرمی چیف, اس دن وہ جمہوری ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل یہ صحیح بات ہے. دیکھیں نا, اور یہ ایک اور بات میں ندیم صاحب آپ کو کہوں کہ یہ جو کہا کہ تاحیات آپ بن جائیں, اس پہ بھی میں یقین نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا تاحیات آپ بن جائیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اگر وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آفر کریں. تو یہ پوزیشن کیوں آتی ہے ہمارے بیچ میں کہ جب 2 طرف سے آفرز آنی شروع ہو جائیں تو پھر آپ کیوں ان کو وے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ بلنٹلی کیوں نہیں کہتے بھائی کہ نہ میں تمہاری آفر لوں گا نہ میں تمہاری آفر لوں گا؟ لیکن یہ ایک افسوسناک ہماری تاریخ ہے جس سے اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف جانا چاہیے. اگر یہی معاملات چلتے رہے تو ملک پھر اسی طرح مشکلات کا میں پھنستا رہے گا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو معیشت کے بارے میں آپ نے خود بات کی اور دیگر چیزوں کے بارے میں آپ نے خود بات کی, جب آپ الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کب ہونے چاہیے کب نہیں ہونے چاہیے, تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بریک لے لیں الیکشن کی طرف اور دوبارہ آتے ہیں. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آرمی چیف, فارمر آرمی چیف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جہاں عمران خان کے ایکسٹینشن کے اوپر بہت ہی متنازع قسم کے بیانات ہیں. لیکن انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ اب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تو پورے اسلام آباد میں تقریباً یہ اب کنفرم ہے کہ 8 ماہ کی دوبارہ سے ایک ایکسٹینشن موجودہ حکومت بھی ڈسکس کر رہی تھی. شہباز شریف, نواز شریف کی نہیں بات ہو رہی, شہباز شریف ڈسکس کر رہے تھے ایز پرائم منسٹر, کیونکہ انہی کا آئینی اختیار ہے, لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے اوپر پرویل کر گئے اور 8 ماہ والی آپشن, جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑے طاقتور شخصیت جو فارمر چیف تھے ان کی بھی حمایت حاصل تھی کہ 8 ماہ کی ایکسٹینشن ہو جائے, اور شہباز شریف بھی راضی تھے اور ان کے 4-5 قریبی رفقا بھی اس کے چیز کے اوپر راضی تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئینی قانونی طریقے سے ایکسٹینشن کے آپشن کو ہٹا دینا چاہیے. طارق فضل صاحب, آپ سے میں ایکسٹینشن کا سوال تو نہیں پوچھوں گا, پھر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا, لیکن الیکشنز اب پرویز لائی کے بیانات ہیں کہ 4 ماہ میں تو ایسے ہی صورتحال چلے گی, سمجھیں ایسی چلتی نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روزوں کے بعد جو بھی گیم ہوگی اس کے بعد ہی شروع ہوگی.
دیکھیں ملک صاحب، ابھی آج 5 تاریخ ہے اور 25 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیا سال شروع ہو جانا ہے. جو نیا سال ہوگا وہ الیکشن کا سال ہوتا ہے، اور پارلیمانی جو سیاست ہوتی ہے اس میں ویسے بھی جو 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے کسی اسمبلی کی، آخری سال تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے. یہ تو پریکٹیکلی جو ہے وہ 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور وہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے بعد میرا خیال ہے 9 مہینے رہ جائیں گے الیکشن میں. جو اسمبلی کی مدت ہے اس میں یہ کہنا جی کہ 9 مہینے کے بجائے 6 پہ کر دیں، 7 پہ کر دیں، مطلب دیٹ از امیٹیریل. پھر اس میں میرا نہیں خیال وہ بھی جائے تو نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. 1 مہینہ 2 آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آنے والی بات بھی ہے، کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے جو لوگ ہم سے توقع کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے یا عوام کی زندگی کے اندر کوئی بہتری اور سکون لے کے آئیں گے، وہ انہیں فیلنگ آنی چاہیے. اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم مختلف تھے پچھلے 4 سال کی گورننس سے. گو کے حالات بد سے بدترین طور پہ ہمارے حوالے کیے گئے، لیکن محنت سے، لگن سے، کوشش سے ملک کو ایک صحیح سمت پہ ڈالنا، جس کی جو فیل ہے وہ عوام تک جائے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. سر بڑی مشکل ہے، آپ انشاءاللہ مشکل ضرور اللہ ہے، سے دعا مانگتے ہیں. مشکل نہیں سر، بہت مشکل ہے. 25% انفلیشن ہو، 8-10 ارب ڈالر کے لیے بھی آپ پوری دنیا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ آپ کو 30 جون گزارنے کے لیے 8-10 ارب ڈالر مل جائیں، اور پھر ساتھ آپ کہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کر دیں گے. 16% پہ آپ نے پالیسی ریٹ رکھا. کوئی ایسے امکان قریب نہیں ہے اگلے 6 مہینے میں نے تو کہا بہت مشکل ہے. کوئی اللہ اپنا فضل نازل کر دے طارق فضل صاحب کے اوپر تو ہو جائے. ویسے ہمیشہ اللہ نے فضل کیا، آئندہ بھی کریں گے. آپ کے کاموں سے نہیں لگتا کہ یہ ہونے والا ہے. اوپر والا مہربانی فرما دے. کسی کی دعا بڑی ہے جی، وہ تو کسی وقت بھی مہربانی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کی ہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے کہ انہوں نے پھونک ماری تھی تو ڈار صاحب آ گئے تو یہ ہو گیا. اب دوبارہ پھونک ماریں گے تو پھر شاید کوئی پھونک سے کام ہو جائے، عملوں سے نہیں ہونے والا. اجاز الحق صاحب سے پوچھتے ہیں. اجاز الحق صاحب، روزوں کے بعد یا مئی کا مہینہ آتا ہے جی جس میں الیکشنز ہو سکتے ہیں یا پھر اپنے وقت پہ جا کے اکتوبر میں ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے عمران خان کو موجودہ حکومت سے مذاکرات کرنے پڑیں گے. الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کی تنظیم 9 کے حوالے سے. وہ کام کیا نہیں ہے تو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے پہلے لگا دیا. الیکشن کو قابل قبول بھی تو بنانا ہے کہ نہیں بنانا سر؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 1 اگست کے بعد تو 8 مہینے رہ جائیں گے. اگست کے اندر 1 جنوری کے بعد، کیونکہ اگست میں جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو پھر 3 ماہ کے بعد الیکشنز ہوں گے. تو 8 مہینے کے اندر طارق فضل صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو آخری سال ہوتا ہے یہ الیکشن ایئر ہوتا ہے، چاہے نومبر میں ہو چاہے اگست میں ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مئی اور اگست کے درمیان کسی وقت الیکشنز ہوں گے. یہ بات آپ کی بڑی پتہ کی بات ہے، اور یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے کہ جو ڈیمانڈز ہیں الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں، جن پہ وہ ان کے ریورس ہونے پر بڑا شور کر رہے ہیں، کہ وہ ساری معاملات جو ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، چاہے وہ EVMs کا ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کا ہے، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یعنی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گے. اور پارلیمنٹ کے ذریعے تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں بیٹھیں اور گفتگو ان کی جو ہے وہ آپس میں شروع ہو. اب میں ایک بات اور بتاؤں کہ اب دونوں جماعتوں کو، یعنی یہ ایک پی ڈی ایم کا کہہ لیں، دونوں تو نہیں، پی ڈی ایم کے مجموعے کو اور پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے، مطلب یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ شاید ماضی کی طرح کہیں ہمیں کوئی ادھر سے بیساکھی مل جائے گی یا ادھر سے مل جائے گی، تو وہ اب نہیں ملنی ان کو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اس بارے میں سوچنا شروع کریں اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کر کے بیساکھی تو نہ ملنی ایسا ہے اس طریقہ وقت کار نون نکالیں. لیگ کو، تو نہ ہی وہ بیساکھی ملنی ہے تحریک انصاف کو. لڑنا تو اپنے بلبوتے پہ پڑے گا. بالکل کلیئر بات میں نے آپ کو بتایا. ساتھ اپنے اوپر یہ بدنامی ڈلوانا چاہیں گے جو کچھ پہلے پاکستان میں اتنے سال ہوا اور فوج کا نام خراب ہوا. سیاست کے اندر ہر بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے فوج کے لیے جو دل آتا ہے منہ میں بول دیتا ہے. اس سے فوج کو نکالنا ہے انہوں نے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بیساکھی بنیں گے کسی کے لیے. تو لیکن عمران کو آ کے بات کرنی پڑے گی، پی ڈی ایم سے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. الیکشن کمیشن کی تنظیم میں 9 ویسے تو نہیں ہو جائے گی، ہوا میں تو نہیں ہوگی. چلے ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں. ضروری یہ بھی ہے کہ کوئی دونوں طرف کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بات کر لیں. کیوں الیکٹورل ریفارم جب ہو رہے تھے تو کمیٹی کے اندر میرے خیال میں بہت سے لوگ، طارق فضل صاحب کا مجھے معلوم نہیں، اسحاق ڈار صاحب اس کو ہیڈ کیا کرتے تھے، تو تمام جماعتیں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں اور وہیں پر فیصلے ہوتے تھے. وہی فیصلے پھر پارلیمنٹ کے اندر جاتے تھے. تو ان کو بھی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر کے معاملات طے کرنے پڑیں گے.
سر بیک چینل کانٹیکٹ کا تو آج فواد نے بھی اشارہ دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں وزن تبھی پڑے گا جب آفیشیلی ایک سینکشنڈ کمیٹی عمران خان کی بیٹھے گی جا کے، ادھر سے موسٹ لائکلی اسحاق ہی ہوں گے کیونکہ اس کو نواز شریف کی حمایت حاصل ہے. آرمی چیف کی تعیناتی میں بھی ان کا کی مین اسحاق ڈار تھے بجائے شہباز شریف کے. اس طرح الیکٹورل ریفارم میں بھی وہی ہوں گے. سنیے گا فواد نے کس سے بات کا ذکر کیا. ہم اداروں سے اپنے جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزن ہیں اور یہی ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے. پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا. طارق فضل صاحب، یہ جو بیک چینل ہے یا انفارمل ہے، اس کو فارملائز کرنا پڑے گا. پھر چاہے مئی میں ہو، جون میں ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو فارملی بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا. ان انتخابات کی اونرشپ ہونی چاہیے، اس کو کوئی کویسچن نہ کرے. ملک صاحب، میں ہمیشہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو ہی یہ 2018 کے الیکشن کے بعد بہت سارے تحفظات ہونے کے باوجود جب ہم اسمبلی میں بیٹھے تو ان کے پہلا جو خطاب ہے اس کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. تحفظات کے باوجود دوبارہ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے مل کے آگے بڑھنے کی بات کی اور پاکستان کے لیے. تو آج اگر وہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ کبھی بھی نہ تو مذاکرات سے نہ کریں گے، نہ وہ یہ کہیں گے کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بات کی جو آپشن موجود ہے یا مذاکرات کی اگر بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے لیے اور سسٹم کے لیے ہو رہی ہے. اور پرائم منسٹر کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے کہ ہم بات نہیں کریں گے. اس ملک کو بہتر بنانا، سسٹم کو بہتر بنانا، الیکٹورل ریفارمز. اور اعجاز الحق صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. جو یہ کمیٹی تھی جس کو اسحاق ڈار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، الیکٹورل ریفارمز کمیٹی، میں خود اس کا ممبر تھا. اور انتہائی خوبصورت ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے جب وہ استعفے والا معاملہ تھا دھرنے کے بعد تو نہیں آئے، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جوائن کیا اور اپنی تمام تر انہوں نے سفارشات دی. ہر جماعت کی نمائندگی اس کے اندر تھی. آئی تھنک شاہ صاحب اور عارف علوی صاحب دونوں اس کے ممبر تھے. جی بالکل، شیریں مزاری صاحبہ اس کی ممبر تھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے عارف علوی صاحب. جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں کہ جس میں آپ کوئی سدھار لا سکتے ہیں اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے، کوئی اس سسٹم کے اوپر، ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضرور ایسے ریفارمز ہونے چاہیے. ہم تو اس کے حق میں ہیں. میں تو کہوں گا کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے جی کہ فارمل بات کریں گے تو ہم فارمل بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب، کچھ آخری دنوں کا احوال آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. کوئی آخری دنوں میں کوئی ایسی کوشش ہوئی کہ آپ کو ملاقات کی کوشش کروا رہے ہوں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان؟ بالکل آخری دنوں میں تو نہیں، لیکن نومبر کے شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو کس نے انیشیٹو لیا کہ ملاقات ہونی چاہیے؟ پنڈی سے باجوہ صاحب نے یا عمران خان نے؟ نہیں، انیشیٹو تو مطلب پنڈی سے تو نہیں تھا، میں یہ تو کنفرم آپ کو کہہ سکتا ہوں. کچھ میری اپنی کوشش تھی، کچھ دوستوں نے کہا تھا، کچھ عمران خان کی خواہش تھی. اب تو کہہ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کہ وہ 2 دفعہ تو مل چکے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیوان صدر میں تو اتنا کوئی کنکلوسو، وہ میں نے کہا اتنی کنکلوسو میٹنگز نہیں نہ ہوئی. وہ یعنی وہ ایک دوسرے پہ نتیجہ کیا نکلا؟ جب عمران خان نے دوبارہ خواہش کا اظہار کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے بات کی، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ نہیں، میں نے وہ بس کسی وجہ سے وہ اسی دن جس دن یہ میں لندن سے آیا تھا ملنے کے لیے خان صاحب کو، تو اسی دن 3 تاریخ تھی، اسی دن گولی چل گئی وزیر آباد میں. تو پھر معاملات دوسری طرف کو چل پڑے، جو بالکل ہی ڈسٹریکٹ ہو گئے. اور آپ نے پتہ ہے FIR اور وہ الزامات جو لگنے شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ملاقات کی کوشش نہیں ہوئی؟ اس کے بعد وزیر آباد والے واقعے کے بعد میری طرف سے نہیں ہوئی. میں تو نہیں، اس کے بعد مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں 18 تاریخ کو پھر چلا گیا تھا ملک سے باہر. تو ابھی 2 دن ہوئے واپس آیا ہوں. تو اس وقت ہوئی تھی. اور میں صدر والی ملاقاتیں تھی، اس کا سب کو معلوم ہے سر. ایوان صدر والی ملاقاتوں کا ہمیں بھی پتا ہے. اسی میٹنگ میں عمران خان ان کو ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہو جائیں تو پھر نئی حکومت جس کی بنے گی وہ آ کے اپنا آرمی چیف تعینات کر لے. یہ اسی میں آفر دی گئی تھی کہ ایکسٹینشن لے لیں. وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے اس کے بارے میں، مجھ سے زیادہ معلوم ہے آپ کو. سر آپ بتا سکتے ہیں اس کو؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. غلط ہے تو
اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں میں نے کہا نا بالکل، یہ جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر جب اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تو پھر میں اس پہ مطلب ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تا حیات والی بات جو ہے وہ غلط ہے. سر صرف تا حیات والی غلط ہوگی، باقی یہ ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے، یہ تو انہوں نے خود بھی بعد میں کنفرم کر دیا، اور تمام ذرائع سے یہ اس بات کی کنفرم اطلاع تھی کہ پی ٹی آئی عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نیچے الیکشن ہو جائیں، وہ قبول ہے، پھر جو حکومت بنے گی وہ نیا اپنا چیف لگا لے. یہ بات کلیئر تھی، اس میں کوئی بھام نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو ندیم صاحب کوئی بند کمرے کی بات ہی نہیں تھی نا. یہ تو خان صاحب نے اوپنلی جلسے میں کہہ دیا تھا کہ آپ رہتے ہوئے اپنے مطلب زیر نگرانی الیکشنز کروائیں اور پھر آنے والی حکومت جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا تعین کرے. یہ تو انہوں نے ایک جلسے میں بھی کہہ دیا تھا. اس کے بعد اب معلوم نہیں کہ وہ کس سر کمال کی سیاست نہیں تھی اجازت میں انہوں نے کہا تھا. ایک طرف وہ میر جعفر تھے، میر صادق تھے، غیر ملکی سازش سے ان کی حکومت گرا رہے تھے، اور انہی کے نیچے الیکشن پہ تیار تھے. یہ عجیب و غریب سیاست نہیں تھی؟ بس جو بھی اس کو آپ عجیب و غریب تو کہیں گے. اس کو پاکستان میں کون سی چیز جو ہے عجیب و غریب نہیں ہے؟ ہر چیز ہی عجیب و غریب ہو رہی ہے یہاں پہ. تو بہت سی ایسی چیزیں جو عجیب و غریب ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کلوزنگ ریمارک طارق فضل صاحب، آپ کو یہ ایکسٹینشن والی گیم کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ بہت ہی کمپلیکس قسم کی پالیٹکس تھی یہ جو ہو رہی تھی. میں دیکھیں عمران خان صاحب کی میں ان سے ریلیٹ کر کے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ، وہ تضادات سے اور اپنی کہی ہوئی باتوں کے متضاد بیانات سے اور یو ٹرن سے بھری ہوئی ہے. اور یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے، یہ بھی ان کے جو بیانات ہیں، جو ان کے ایکشن رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ کبھی کہنا کہ نہیں دینی چاہیے، کبھی دی، پھر اس کے بعد کہا دوبارہ دینے کے لیے تیار ہوں، پھر دینی نہیں چاہیے تھی، آفر نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اور بند دروازوں کے پیچھے آفر کی بھی، بند دروازوں کے پیچھے آفر کی بھی، یہ بات بھی کوئی اوپن سیکرٹ ہے. طارق فضل چودھری صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.